الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین مقاعد للقتال۔ اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے، تبوئ المومنین، اور آپ لوگوں کو مقاعد للقتال، آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی آپ جب صف بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی، نامردی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بنو حارثہ بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے۔ عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی، بر بنائے تب بشری، لیکن پھر وہ جم گئے۔ لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، واللہ ولیہما، کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری، وہ رفع ہو گئی۔ اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے 300 جو چلے گئے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا، ورنہ شروع میں نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ کل 8 تلواریں، 313 کے سوا سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، 8 تلواریں کل۔ 200 کا 100 گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی، ادھر 2 گھوڑے تھے صرف، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے۔ یہ کوئی 313 کے مقابلے میں 1000، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کہ جو آئیں اترنے والے ہیں آسمان سے، یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے۔ تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ بلا، حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا، یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا، گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی، ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعا کر رہے ہوں، تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا، بلا کیوں نہیں۔ ان تصبروا وتتقوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو اللہ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 3000 نہیں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصوبین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے۔ لیکن تمہاری طبع بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ 3000 کی اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں 3 نہیں 5000، اگر وہ فوری طور پر آگے حملہ آور ہو گئے تو 5000 تمہیں فرشتے بھیج دیں گے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اور یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے۔ پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے، اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے۔
اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی گرفت ہے، بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے۔ جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی یہ چیک جو ہے، چیک بون پر، یہ جو ہڈی ہے چہرے کی، اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا، اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان، پورا جسم، اور خون اتنا گیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، خضبوا جنہوں نے رنگ دیا، وجہ نبیہم اپنے نبی کے چہرے کو بالدم خون سے، اس پر گرفت ہو رہی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی، جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خالد ابن ولید، حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ حالانکہ یہ ساری زخم جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے اور وہ آئے تھے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، اور یتوب علیہ اور یعذبہ، اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ظالم تو ہیں، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا، فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تذلیل کی ہے، یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے، تاکہ یہ سب پس جائیں، سرما ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن اب یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے۔ اب تو وہ وقت ہے نا، رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے، اور شب معراج میں حضور 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے، اور حضور اس 7ویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہیں۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اہل ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دگنا۔ یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے۔ بلکہ نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو، سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ واضح کر دی، جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا تھا۔ اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شرح جو بہت زیادہ، جسے یوجری کہتے ہیں آج کل، یہ سود کے جو
ذاتی سے مسائل کے لیے لیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں، بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں. تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے. آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیع کے اندر سود ہے. وہ ہے وہ حکم کہ جو سن 9 میں نازل ہوا، لیکن ترتیب مصحف میں وہ سورہ بقرہ میں ہے. وہ پورا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس رکوع کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے؟ اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو 35 تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت الشعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہل تقوی کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق. یہ تقابل پھر دیکھ لیجئے، جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی، والضراء خود تنگ دست ہے تب بھی کرتے ہیں چاہے تکلیف میں ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ درجہ احسان ہے، اسلام، ایمان، پھر احسان. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھیں کوئی کھلا گناہ، کوئی بے حیائی کا ارتکاب، یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے. یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے ہیں، موت آ گئی تو اب توبہ کریں گے، تب توبہ نہیں ہے. ایک خطا ہو گئی، جذبات میں ہو گئی، بھول میں ہو گئی، فوراً ہوش آیا، فوراً جو ہے گڑ گڑائے، فوراً توبہ کی، عزم مصمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے صمیم قلب کے ساتھ توبہ کی، اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت. وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات کہ جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف، تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی، ان کے جو کھنڈرات تھے. تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں. ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ آیت بڑی اہم ہے. اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی، تم ہی سب سے اونچے ہوگے.
بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایمان، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، کنوکشن، وہ کہاں ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں حضرت حمزہ بھی ہے، مصعب بن عمیر بھی ہیں، انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا، واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا، اس وقت تک میت پر بیان کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو عورتیں جو ہیں وہ مرثیے کہہ رہی تھیں، بیان کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں۔ اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں، کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہیں رشتہ دار، حمزہ تو مہاجر تھے۔ انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی، اپنے اپنے شہیدوں کی، مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں۔ اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، کہ وہاں جا کر تعزیت کرو۔ تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ حساس دل تھا آپ کا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر، جو بھی زخم پہنچی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں؟ 1 سال پہلے ان کے 70 مارے گئے تھے کہ نہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اس لیے کہ امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی زک نہ پہنچے تو سبھی مومن ہیں۔ پھر تو وہ تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے، کفار کو پسند کیا، معاذ اللہ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے۔ یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں، جو ابھی ایمان لائے ہیں، ان میں کچھ کچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں، اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے، تاکہ جماعت کی بحثیت مجبوری جو ہے اس کی قوت کو ضعف نہ پہنچے۔ تو پاک کر لینا، تمحیص، بحث و تمحیص میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بحث کہتے ہیں کھڑیدنے کو، جیسے جانور جو ہے، کوا جو ہے زمین کو کھڑے گا، پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے تو علیحدہ کرے گا، اور دانے کو کھائے گا، کنکر کو چھوڑ دے گا۔ تو بحث ہے کھڑیدنا، اور تمحیص ہے جدا کر دینا، جو اس کے لیے ایٹیبل ہے، جس کو کھانے کا اس کے لیے ہے صحیح، اس کو لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑبڑ ہو گئے ہیں، کچھ مومن صادق بھی ہیں، کچھ منافق بھی ہیں، کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں، تو یہ تمحیص کی ہے اللہ نے، دکھا دیا یہ 300 اور یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافق ہیں، تمہیں نظر آ گیا نہیں، ورنہ کیسے نظر میں آتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، وہاں وہ آیت نمبر 142 تھی، 214، اور یہاں 142 ہے، ڈیجٹس وہی ہیں، آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور جمع کریں گے تو 7 کا حصہ بنے گا۔ آیت نمبر 214 تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ وہی ہے آیت اب یہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، ابھی تو امتحان ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں، کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے، ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے، یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ ہے موت، اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت، اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تمنائے کرتے تھے موت کی، شہادت کی، اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے موت نکلی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی ہے؟ حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے، جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، انہوں نے تلوار پھیر دی، بیٹھ گئے، اب کس کے لیے جنگ کرنی؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے، گرفت ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی، پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء، تو حضرت عمر بہرحال حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، ان پر بھی گرفت ہو رہی ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ معبود تو نہیں ہے، تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو، دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، محمد کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، افئن مات، تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی، تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ یار غار، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ آئے ہیں، ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی، حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی، وہ سیدھے گئے حجرے میں، جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جاودانی آپ کو حاصل ہو چکی۔ پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا۔ یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی، بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے، اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ کتابا مؤجلا، وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ، ہر ایک کا وقت طے ہے۔ ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے۔ موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا۔ لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے۔ وما كان النفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں۔ ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی، ہم اس میں سے اس کو دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کو ہم جزا دیں گے۔
وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون، یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے، ربانیون ربائز ربی، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ماننے اور چاہنے والے، اللہ کے متوالے، اللہ کے دیوانے۔ کائم من نبی، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معاہو، ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا، ربیون نے، کثیر، اللہ والوں نے، اللہ کے غلاموں نے، اللہ کے عاشقوں نے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا، وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، نہ ہمت ہاری، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محبت ہے۔ تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، واسرافنا في امرنا، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے، جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائے، اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا، جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے، آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اسراف ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، بخش دے جو بھی اسراف، جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا تھی حضرت طالوت کے ساتھیوں کی، یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی، فانصرنا علی الکافرین، وہی دعا یہاں بھی ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی، دنیا میں بھی سربلندی دی، فتوحات دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم بالکل خسارے والے، تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا، مددگار، پشت پناہ، ساتھی، حمایتی اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب سے اچھا مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور اللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہ اصل میں اس آیت میں توجیہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے، جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی، حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر۔ خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے، روز روز کا ٹنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے، لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا رعب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے، ورنہ یہ کہ واقعتاً اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔